السلام علیکم، پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ود یو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا ماضی کے دنیاؤں کے ساتھ اگر اس کا تقابلی جائزہ اس کا لیا جائے اس دنیا کے ساتھ، تو حیرانگی ہوگی۔ انسان جو ہے ترقی کے اس معراج پہ پہنچ چکا ہے کہ ماضی میں جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن کبھی اس طرف نہیں سوچا گیا کہ دنیا کی جو یہ ترقی ہے اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر آج ہم طب میں، انجینئرنگ میں، سائنس میں، سوشل سائنسز میں ہم نے بہت آگے گئے ہیں، اور جس تیز رفتاری کے ساتھ دنیا کی ترقی ہو رہی ہے، نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں، فطرت کو تسخیر کرنے کی جنگ چل رہی ہے، تو اگلے چند سالوں میں شاید آج زندہ لوگ اگر زندہ رہے جو بڑی عمر والے ہیں تو ان کے لیے ایک حیران کن اور نہ یقین کرنے والی دنیا سامنے ہوگی۔ اس کی تفصیل کے اندر ہم نہیں جاتے، ہم بات کریں گے کہ یہ دنیا اس ترقی کے مراحل کو طے کیسے کیا۔ اس کے پیچھے ایک پورا ایک تاریخ ہے، پورا ایک سائنس ہے، پوری ایک جدلیات ہے۔ آج جس جگہ پہ ہم ہیں اس جگہ پہ پہلے کبھی نہیں تھے۔ آپ نے اسٹون ایج سنا ہوگا، آپ نے آئرن ایج سنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن، اور اس کے بعد میکینائزیشن، پھر اب الیکٹرانک کمپیوٹر، اور اس آگے جو ہے نا ڈیجیٹل، پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے جھولی میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو زندگی کی جو رفتار ہے، اسٹون ان نون ہسٹری، پھر نون ہسٹری، پھر اسٹون ایج اور آئرن ایج، انڈسٹریل ریولوشن، اور یہ سارا ایک مطلب ایک ہلا دینے والا، ایک اعصاب کو ایک حد تک لے کر جا کر سوچنے والا لمحہ ہے۔ اسٹون ایج صدیوں پہ محیط ہے، آئرن ایج صدیوں پہ محیط ہے، اور پھر وہ جو صدیاں گزری ہیں کسی ایک نظام کو چلانے کے لیے، اگلا جو حصہ آتا ہے یا ایپیسوڈ آتا ہے سماجی ترقی کا، وہ اس سے مختصر ہوتا ہے۔ پھر اس سے اگلا جو زمانہ آتا ہے وہ اس سے بالکل مختصر ہوتا ہے، اور جو پھر اس سے اگلا زمانہ آتا ہے وہ تو بالکل مختصر ہوتا ہے۔ آج سے 50 سال، اور آج یعنی جو 50 سال کی جو ہے نا سائنسی ایجادات اور سائنسی ترقی اور سماجی ترقی کے اگر کھاتوں کو ہم کھولیں تو یہ 50 سال کی جو ترقی ہے وہ پوری انسانی جو تاریخ ہے اس کی نون ہسٹری میں نہیں مل رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلا وقت جو ہے اس سے کہیں زیادہ تیز رفتار، برق رفتار ہوگا، اور دنیا کسی اور تیزی کی طرف آگے بڑھے گا۔ اب یہ جو ارتقاء ہوا ہے یا ایک ریولوشن ہوا ہے، ان ادر سینس ارتقاء اور ریولوشن ساتھ ساتھ چلے ہیں، لمبے عرصے تک ارتقاء ہوا ہے، پھر اس کے بعد ایک ریولوشن جو ہے وہ آیا ہے، یعنی صنعتی انقلاب آیا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے ایسے معاملات ہیں جس پہ سمجھنے، پڑھنے اور ادراک رکھنے کی ضرورت ہے اگلے وقتوں کو سمجھنے کے لیے۔
جاگیرداری سے پہلے ایک سادہ سی بات ہے کہ جب یہ انسان بطور کمیونٹی، بطور انسان، اب مختلف لوگ مختلف خیالات پیش کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ جو آئیڈیلسٹ ہیں، جو دین دھرم پہ یقین رکھتے ہیں، وہ اس دنیا کی تخلیق پہ اور اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو مٹیریلسٹ ہیں وہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے، یہ جو ساری کائنات ہے، وہ ارتقاء کے نتیجے میں جو ہے نا اس نہج پہ پہنچا ہے۔ اب یہ دو مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں، ہم کسی ایک یا دوسرے کا مقابلہ نہیں کر رہے، ہر ایک کے اپنے اپنے تھاٹس ہیں، لیکن جو چیز اہم ہے وہ سمجھنا یہ اہم ہے کہ یہ جو پورا جو عرصہ ہے، جو ماضی کا عرصہ ہے، وہ اس میں بدلاؤ ایک نظام کی جگہ پہ دوسرے کا تب ہوا جب پیداواری قوتیں، جو پروڈکشن کی جو فورسز ہیں یا مینس آف پروڈکشن ہیں یا آلات پیداوار ہیں، ان میں تبدیلی ہوئی۔ جب پتھر سے ساری سرگرمی ہوتی تھی تو اس وقت جو ہے نا سماج کی نوعیت کچھ اور تھی، اور جب آئرن ایج آیا تو سماج کی نوعیت کچھ اور ہوئی، کیونکہ وہ جو ماضی کے پتھر کے جو سے وابستہ جو سماجی زندگی تھی، وہ اس نہج پہ پہنچ گئی کہ نئی چیزیں سامنے آئی تو وہ چل نہیں سکتا تھا ہمارے تمام تر خواہشات کے باوجود، انسان کے خواہشات کے باوجود، اور انسان نفسیاتی طور پہ ماضی کو کبھی نہیں چھوڑتا، اس سے چھڑوایا جاتا ہے، اس سے حالات چھڑواتے ہیں، اس سے وقت چھڑواتا ہے، اس سے سماجی ترقی چھڑواتی ہے، اس سے سائنسی ترقی چھڑواتی ہے، اس لیے کہ ماضی کے جو زندگی ہے وہ اب نئے زندگی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جو اسٹون ایج کے بعد جو آپ کا آئرن ایج ہے، اس کے بعد صنعتی انقلاب کے ذریعے صنعتی انقلاب آئے تو سارا معاشرتی تانا بانا بدلا ہے، معاشی نظام بدلا ہے، سیاسی نظام بدلا ہے، آمریتوں کی جگہ پہ جمہوریتیں آئیں، پارلیمنٹ بنے، انسانی حقوق کے قوانین بنے، بچوں کے، خواتین کے، اور جو ہے وہ دیگر جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے ان کے حقوق کا تعین ہوا، ان کو ریکگنائز کیا گیا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ دارانہ جو دنیا ہے یا صنعتی انقلاب کے بعد کے حاصلات ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ جیسے ماضی ہمیشہ کے لیے نہیں رہا، حال بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ اور آج جو ہے جو صنعتی انقلاب اپنے عروج پہ پہنچ کے جو مخصوص قسم کے جو پیداواری رشتے ہیں وہ اب زیادہ عرصہ چل نہیں سکتے، آج وہ بدلنے کی حالات میں ہیں، اس میں بدلاؤ آئے گا۔ جب اس میں بدلاؤ آئے گا تو سماجی رشتے بدلیں گے، سیاسی نظام بدلیں گے، معاشی نظام بدلیں گے، ٹیکنالوجی بدلے گی، اور یہ کوئی کسی کی ذاتی خواہش نہیں ہے، یہ میری خواہش نہیں ہے۔ ہم جب مشاہدہ کرتے ہیں تاریخی مادیت کا جدلیات کے نقطہ نگاہ سے، اور جب ہم پولیٹیکل اکانومی کا جائزہ لیتے ہیں، ہم سماجوں کا تجزیہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آگے دنیا کس طرح کی ہوگی، تو اس کا ادراک مشاہدے کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ویلاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ بس اتنا کوشش کرتے ہیں کہ متفرق موضوعات پہ، مختلف موضوعات پہ جو ہے وہ بات کی جائے، تاکہ دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو کوئی مفید معلومات حاصل ہو۔ گو کہ ایک ویلاگ میں ایک موضوع کو اگر لے کر چلتے ہیں تو اس کا احاطہ ڈیٹیل سے نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔